بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا چینل دینی باتیں میں آپ کو اسلامک نالجز ملے گی۔ پچھلے پارٹ میں ہم نے یہ تو جانا کہ وحی کسے کہتے ہیں، اب ہم الہام جانتے ہیں کہ وہ کسے کہتے ہیں۔ الہام یا وحی اس سلسلہ خاص پیغام رسانی کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے اس کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ اصطلاحی طور پر وحی کا لفظ صرف پیغمبروں کے لیے بولا جاتا ہے، اور الہام عام ہے جو کہ صرف اللہ کے دوسرے نیک بندوں کو بھی بولا جاتا ہے۔ اب ہم حدیث سنتے ہیں۔ یہ حدیث جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے۔ فرماتی ہے کہ حارث بن ہشام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وحی کبھی میرے پاس گھنٹی کی جھنکار کی طرح آتی ہے، اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاق گزرتی ہے، یعنی کہ بہت سخت گزرتی ہے، پھر یہ کیفیت مجھ سے دور ہو جاتی ہے، جبکہ اس فرشتے کا کہا مجھے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور کسی وقت فرشتہ آدمی کی صورت میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے بات کرتا ہے، پھر جو وہ کچھ کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے کڑاکے کی سردی میں، یعنی کہ سخت سردی میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب وحی کا سلسلہ موقوف ہو جاتا، یعنی ٹھہر جاتا، تو آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ بہنے لگتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ گھنٹی کی جھنکار در حقیقت فرشتے کی آواز ہوتی ہے۔ اللہ کا پیغام ایک عظیم الشان ذمہ داری اور انسانی کمال کا آخری درجہ ہے۔ اس بوجھ کا برداشت کرنا بہت دشوار ہے۔ یہ اللہ ہی کی دی ہوئی قوت برداشت اور اسی کی بخشی ہوئی ہے، جس کی بدولت پیغمبر وحی کی امانت کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ وحی اسی عظمت ہی کا نتیجہ ہے کہ آپ اس کے نزول کے وقت عرق عرق ہو جاتے، یعنی کہ پسینہ پسینہ ہو جاتے، حتیٰ کہ ہر وہ چیز جس پر آپ تشریف فرما ہوتے اس کیفیت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتی۔ یہ بھی وحی کی حقانیت کا ایک ثبوت ہے۔ کبھی وحی خواب کی طرح بھی آتی تھی، انشاءاللہ ہم نیکسٹ پارٹ میں سنیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔